السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں۔ میں بنیادی طور پر خود یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں اتنی جلدی دوسرا ویلاگ ریکارڈ کروں گا، لیکن ایک تو یہ کہ آپ سب کی محبتوں کا بڑا شکریہ، جتنا اوور ویلمنگ رسپانس آپ لوگوں کی طرف سے ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں گزارش کی تھی آپ سے کہ rather than talking about everyday news I'm going to cover stories اور ایونٹس، اور کوئی خاص قسم کا موقع آتا ہے تو اس کے اوپر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، یا آپ چاہیں میں کسی ایشو پہ ٹاپک پہ بات کروں تو میں وہ کروں گا۔ تو جو پہلی سٹوری میں نے کور کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس سے سم ہاؤ انٹر کنیکٹڈ یہ دوسری سٹوری مجھے امیڈیٹلی لگی، تو مجھے لگا کہ مجھے اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، لہٰذا آئی ایم ریکارڈنگ دس ویلاگ۔ ویلاگ ہے جی ڈکی بھائی پہ، لیکن بنیادی طور پر یہ ویلاگ ڈکی بھائی پر بھی نہیں ہے۔ ڈکی بھائی جن کے اوپر اس سے پہلے میں نے کبھی بات نہیں کی ہے، دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم، لیکن ان کو ریفرنس بناتے ہوئے میں بات بنیادی طور پر اس ویلاگ میں کرنے جا رہا ہوں آن دا بگ برادر جن کا ذکر ڈکی بھائی نے اپنے ویلاگ میں کیا ہے، وہ بگ برادر جس کے بارے میں ڈکی بھائی نے بتایا کہ ہاؤ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ہز سیویئر، کس طرح سے بگ برادر نے ڈکی بھائی کو اس مصیبت سے نکالا اور ان کے گھر والوں کی زندگی جو کہ جہنم بنی پڑی تھی اس کو دوبارہ کیسے نارملائز کیا، کتنا بڑا ان کے لیے کام کیا، اور اس کے بعد اس کا پھر کوئی کریڈٹ بھی نہیں لیا، باوجود اس کے کہ ڈکی بھائی کہتے رہے کہ سر آپ مجھے نام تو لینے دیں۔ کسی پوڈ کاسٹ انٹرویو کا بھی انہوں نے شاید ذکر کیا اس کے اندر کہ کوئی پوڈ کاسٹ کسی انٹرویو میں وہ نہیں آئے بگ برادر، اور بس وہ کام کر کے چلے گئے، تو فرشتے کی طرح وہ ڈکی بھائی کے لیے ایک طرح سے نازل ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ ڈکی بھائی کی زندگی کو آسان بنا کے اور ظالموں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا کے واپس چلے گئے۔ اچھا، اب بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو کچھ ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا ہے میں اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آپ امیجن کریں دس واز ہیپننگ ان لاہور، دا ہارٹ آف پاکستان، اور لاہور میں بھی ایک ایسے بندے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو بنیادی طور پہ چاہے انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پر ہی، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، پوڈیم ہے، ملینز کی اس کی ویورشپ ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ یہ کچھ کر رہے تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ اگر باہر جا کر کوئی ویلاگ میں اب بات کرے گا تو وہ فوری طور پر لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باوجود کین یو امیجن دا لیول آف اوڈیسٹی جو ان لوگوں کا تھا، اور کتنی رونت اور کتنی فرونیت اور کتنا اوور کانفیڈنس اور کتنا سپیریورٹی کمپلیکس ہوگا جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا جو کہ ڈکی بھائی کہہ رہا تھا۔ تو ایک تو ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت ہی غلط ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں اصل مدعے پہ کہ ڈکی بھائی کی مشکلات کا جو حل ہوا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سرٹنلی ڈکی بھائی نے مثال کے طور پہ اس ویلاگ میں دیکھ رہا تھا ذکر کیا اس نے کہ بگ برادر کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس نے دن رات ایک کیا میرے لیے، اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے بتانے دیں لوگوں کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی وی ورک ان شیڈوز، ہم سیلف لیسلی کام کرتے ہیں، اور ایک بھی انٹرویو انہوں نے نہیں دیا، مجھے ان لوگوں پہ فخر ہے۔ پھر اس کے بعد ڈکی بھائی نے کہا کہ میں اس ویڈیو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور پھر ڈی جی ایم آئی کا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے کلین اپ آپریشن کرپٹ مافیاز کے خلاف، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طرح سے آپریشن نہیں ہوا، اور سارا کریڈٹ جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور ہمیں ان کے اوپر فخر ہے اور ہم ان کے شکر گزار رہیں گے۔ سو بنیادی طور پہ یہ کہہ کر کے ڈکی بھائی نے کہ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی نام لینے کی، نام لے بھی لیا، بتا بھی دیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بگ برادر کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، اور بگ برادر جن کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے، انہوں نے یہ زبردست کلین اپ آپریشن کرا کے ان کرپٹ افسران کو پکڑ کے ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو ناؤ ایک آج آپ کے سامنے نا میں اس کو ایک جیسے کلاس روم میں ایک ایشو ہوتا ہے، ایک پرابلم ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ تھیریز انالیسز آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کنکلوژن پہ پہنچا جاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے۔ تو آج اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کلاس روم میں بیٹھ کے کہ کیا اگر بگ برادر جو ہے وہ ڈکی بھائی کے مسئلے حل کر سکتا ہے، بگ برادر جو ہے وہ ڈکی بھائی کی زندگی آسان کر سکتا ہے، تو یہ بگ برادر جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، پاکستان کے مسئلے کیوں نہیں حل کر سکتا؟
ہم بگ برادر پہ کیوں نہیں ریلائے, پھر کیوں نہ ہم کمپلیٹلی بگ برادر کے اوپر ریلائے کریں ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف دا پرابلمس دیٹ پاکستان از فیسنگ رائٹ ناؤ. کیوں ہم بگ برادر کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں بار بار بھائی کہ بگ برادر جو ہے, بگ برادر کا یہ کام نہیں ہے, جبکہ وہ کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, اور بتا رہے ہیں لوگ, گواہی دے رہے ہیں, جیسا کہ ڈکی بھائی کی گواہی ہے. سو لیٹس آبزرو دس سچویشن اور اس کا انالیسس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد سے لے کے جب پہلا مارشل لا لگا جنرل ایوب خان کا, اور اس کے بعد سے آج تک بارہا یہ نیریٹو پیش کیا ہے اور اس کو بلڈ کرنے میں بڑی محنت کی ہے, اور لوگوں کے سامنے اس کو, اور بڑی دفعہ یہ نیریٹو بکا ہے لوگوں میں, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ پہلے ایوب خان, پھر ضیاء الحق, پھر مشرف, اور ڈی فیکٹو جو دور ہیں ان کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو یہ مارشل لاز لگتے رہے, یہی وجہ ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا محنت سے اس کے اوپر کام کر کے, ہوم ورک کر کے, یہ نیریٹو ہمیشہ سے عوام کو بیچا ہے کہ جی پاکستان میں اگر کوئی ادارہ کام کرتا ہے تو وہ ایک ہی ہے, دیر از اونلی ون انسٹیٹیوشن جو کہ کام کر رہا ہے, باقی تو ہر انسٹیٹیوشن تباہ ہے, برباد ہے, باقی تو کوئی اپنا, چاہے وہ سیاستدان پولیٹیشنز دیکھو کتنے کرپٹ ہیں, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے عدلیہ ہے, کرپشن وہاں پہ بھی ہے, اور انصاف لوگوں کو, اور صحیح بات ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن ان حالات میں ایک ہی ادارہ یہ نیریٹو دیا گیا کہ کام کر رہا ہے, اور وہ ادارہ بگ برادر کا ادارہ ہے آف کورس. تو یہ جو ایک ادارہ کام کر رہا ہے, اس کے سر پر پاکستان کھڑا ہے, اور یہی ایک ادارہ ہے جو کہ ڈسپلنڈ ہے, یہی ایک ادارہ ہے جو کہ آرگنائزڈ ہے, یہی ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. کمنگ بیک ٹو آر کوشچن, اب میں باری باری آپ کو یہ کہتا جاؤں گا اور پھر اس کے بعد واپس آپ کو یاد کراتا جاؤں گا کہ کیوں ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں, کہ ہم پھر بگ برادر پر انگلی اٹھاتے کیوں ہیں. ہم سے مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ساری سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بگ برادر سب کچھ کر سکتا ہے, ایک ہی ادارہ ہے, وائی ناٹ بگ برادر یار, اس کو کیوں نہیں چوز کرتے, اس سے کیوں نہیں اپنے مسئلے کا حل کروا لیتے, اس پہ بھروسہ یقین کیوں نہیں کرتے. دیکھیں نا, لوگ گواہی تو دیتے ہیں اس کے بارے میں. سو یہ جو نیریٹو آگے بار بار دیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مختلف ادوار میں, اسی نیریٹو کی بنیاد پہ مارشل لاز لگے, اسی نیریٹو کی بنیاد پہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو, اور اسی نیریٹو کی بنیاد پہ بہت دفعہ لوگوں نے سیاستدانوں کو ذلیل و رسوا بھی کیا, جو کہ کسی حد تک بہت سارے سیاستدان ڈیزرو بھی کرتے تھے اپنی پرفارمنس اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ وہ کوئی فرشتے تو تھے نہیں, پرابلمز تو ان کے اندر بھی تھیں. اچھا, اب جب یہ نیریٹو کبھی تاریخ کے مختلف ادوار باب جو پاکستان کے اس میں تھوڑا ڈھیلا آپ کو نظر آیا نا, نیچے جاتا ہوا نظر آیا, تو پھر اس نیریٹو کو سچ دکھانے کے لیے بھی اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی, پھر ہیڈ آن لیا گیا ان تمام انسٹیٹیوشنز کو, فورسز کو, جنہوں نے کہا کہ نہیں یار ہم خود بھی تو کچھ ہیں, کام کر سکتے ہیں, ہمارے اندر بھی کوئی کیپیسٹی ہے, عدلیہ اپنا کام, پارلیمنٹ اپنا کام, یہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنے دے. تو پھر ریزسٹنس, پھر اس ایک ادارہ جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم ہی زبردست کام کر رہے ہیں, جو کہ دفاع کے حوالے سے زبردست کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے. تو ریزسٹنس پھر آتی رہی اس حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیریٹو کو ہم درست کیوں نہ مان لیں. اگر بگ برادر ڈکی بھائی کے مسئلے حل کر سکتے ہیں تو بگ برادر ہم پاکستانیوں کے مسئلے کیوں نہیں حل کر سکتے ہیں. ابھی بگ برادر اور دا بگیسٹ برادر نے ایک جنگ بھی تو جیتی ہے نا, مطلب کہ بگ برادر جن کے لیے کام کرتے ہیں, ایک اور بگ برادر, اور ان سے اوپر پھر ایک اور بگ, اینڈ دین دا بگیسٹ برادر. سو دا بگیسٹ برادر اینڈ آل دا بگ برادرز ٹوگیدر, یہ ابھی جنگ بھی انہوں نے ہمیں جیت کے دی ہے. تو کیا پرابلم, مسئلہ, تکلیف کیا ہے ہماری کہ ہم کیوں نہیں مان لیتے ہیں کہ یہی ہمارے سیویئرز ہیں, یہی ہمیں مسئلوں سے نکالیں گے, یہی ہماری غربت بھی ختم کریں گے, یہی ہمارے بچوں کی ایجوکیشن, ہیلتھ, ان ساری چیزوں کو ہم کیوں نہیں مان لیتے. آئین کو بھی چھوڑ دیں, قانون کو بھی چھوڑ دیں, تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کو بھی چھوڑ دیں جو کہتی ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن, ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور کسی دوسرے ادارے کے ڈومین میں انکروچمنٹ نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے تو وہ قانون بنائے, عدلیہ کا کام اس قانون کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو ایگزیکیوشن کرے, اور جوڈیشری کا کام اس قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو وہ اس کو انٹرپریٹ کرے, اس کی تشریح کرے. فوج کا کام پاکستان کے دفاع
کو یقینی بنانا ہے تو وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے. یہ تھیوری آف سیپریشن آف پاور جو کہ کسی بھی مہذب ملک میں پوری دنیا میں آئین میں کانسٹیٹیوشن میں آپ کو ملے گی. تو اس کو میں کہتا ہوں ابھی سائڈ پہ رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. پریکٹیکلی لیٹ سپوز اف بگ بردر ہیز دا کیپیسٹی ٹو سالو آل دا پرابلمس فار پاکستان دین وائی ناٹ بگ بردر. سو دا آنسر از دیٹ انفارچونیٹلی یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ چلو ایک ڈکی بھائی کا, میں اب ابھی آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دا میرٹس آف ڈکی بھائیز کیس کہ ایگزیکٹلی وہاں پر ہوا کیا تھا یا کیا ہوا ہوگا, اور ایگزیکٹلی بگ بردر کا رول ڈکی بھائی جیسے ڈیفائن کر رہے ہیں ویسے ہی تھا یا ڈفرنٹ تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز ڈیٹیلز رائٹ ناؤ, نو ناٹ ایٹ آل. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چلو اگر ڈکی بھائی کا مسئلہ حل کر دیا ہے تو یہ بگ بردر جن کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے نا, اس وقت پاکستان میں مسئلہ کڑماسی یہ مچا ہوا ہے نا, لڑائی اس بات کی ہے نا, جتنا نقصان ہوا ہے, جتنی اس وقت پولیٹیکل بائیفیکیشن اور ڈویژن اور تقسیم اور وہ کیا کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں, مجھے وہ گنوانے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا سب کچھ 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنی لڑائی ہمیں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ساری سچویشن کی بات کر رہا ہوں. وائی ناٹ ایکسپٹ دی سپریمیسی آف دا بگ بردر سو دیٹ وی کین آل موو فارورڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ پاکستان بیکم اے پراسپرس پروگریسو ڈیولپڈ نیشن. تو اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ڈکی نے بتایا کہ این سی سی آئی میں بگ بردر کے آنے سے این سی سی آئی کے مسئلے حل ہو گئے, کرپٹ افسران گرفتار ہو گئے, ڈکی کو انصاف مل گیا. سو وائی ناٹ ہیو بگ بردر ان دی ایف آئی اے آلسو, وائی ناٹ ہیو بگ بردر ان دا پولیس فورسز آلسو, why not have the big brother in WAPDA, in revenue department, in health department, in education department, in the judiciary of Pakistan directly, in the parliament and so on and so forth. Why not have the big brother everywhere if the big brother can solve all these issues? So اس کے 2 جواب ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ثابت ہو چکا ہے 3 مارشل لاز میں کہ بگ بردر کے ہر جگہ ہونے سے مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں, مسئلے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, کیونکہ مسئلے تبھی ختم ہوں گے اگر مسئلوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اس مسئلے سے متعلق جو متعلقہ ادارہ ہے وہ فنکشن کرے گا, اس میں کام ہوگا اور وہ اپنی ذمہ داری اٹھائے گا اور اپنے فیلیئرز کا خود ہی ذمہ دار ہوگا اور اپنی خود احتسابی کرے گا جہاں پہ ناکام ہوگا, اور جہاں پہ جن لوگوں کی وجہ سے ناکام ہوگا ان کو ریپلیس کرے گا. نہ کہ یہ کہ کوئی ایک بگ بردر آ کے اس ادارے کا مسئلہ حل کرے, پھر دوسرے ادارے کا, پھر تیسرے کا, چوتھے کا, 10ویں کا, 20ویں کا. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ ہسٹوریکلی بات ثابت ہو چکی ہے, پریکٹیکلی بھی یہی بات ہے, فیکچولی بھی یہی بات ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر چلے میں 1 سیکنڈ کے لیے یہ بھی ایزیوم کر لیتا ہوں کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم, تمام سرکاری اسکول, پاکستان کے ہیلتھ سسٹم, تمام سرکاری ہسپتال, پاکستان کا ریونیو ڈپارٹمنٹ, تمام پٹوار خانے اور تحصیلداران کے دفاتر اور پولیس اور جو کچھ بھی ہے, سب جگہ پہ بگ بردر پرفارم کر سکتا ہے. اس کو لیٹس ایزیوم دس فار اے مومنٹ. دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر بگ بردر یہ سارے کام کر سکتے ہیں, اینڈ دا بگیسٹ بردر ان آل دا بگ بردرز آف کورس, تو کیا پھر جس دن کسی ایک کے ساتھ بشیر, مجید, نذیر, ڈکی کسی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, وہاں پہ بگ بردر جو ہیں وہ سیلف لیسلی نیوٹرل ہو کے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن کسی کا بگ بردر کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر کیا وہ اپنے خلاف فیصلہ کریں گے, اپنے خلاف انصاف کریں گے؟ اینڈ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا, لیٹ نو مین بی اے جج ان ہز اون کاز. لیٹس سپوز کسی دن بگ بردر سے غلط فیصلے میں یہ فیصلہ لے لے بگ بردر کہ جی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو -1 کر دینا, تو پھر کیا کریں گے؟ کسی دن بگ بردر یہ فیصلہ اگر لے لے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور جس کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو بین کر دینا چاہیے. اگر یہ فیصلہ لے لے, سوچ لے, یہ سوچ دماغ آ سکتی ہے نا, مطلب کہ دماغ میں سوچ تو آ جاتی ہے, یہ فیصلہ لے لے, پھر کیا کریں گے؟ کس دن بگ بردر 26 نومبر کا فیصلہ کر لیں انسیڈنٹ کا, تو کیا ہوگا؟ کسی دن بگ بردر آئینی عدالت لگانے کا فیصلہ کر لیں, کسی دن بگ بردر 26ویں 27ویں ترمیم کا فیصلہ کر لیں, جو کہ یہ ساری باتیں پاکستان میں ہو چکی ہیں, یہ فیصلے کر لیں, تو پھر کیا ہوگا؟ سو دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز. سو دیٹ از وائی یہ, اب میں آتا ہوں کنکلوژن کی طرف.
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے مختلف ادوار میں دہائی در دہائی یہ بیانیہ گھڑا ہے اور بنایا اور اس کے لیے بڑی محنت کی اور عوام کو بیچا اور بڑی دفعہ عوام نے خریدا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یہ بیانیہ کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے اور وہ ادارہ کیونکہ پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے لہٰذا اس کو ایکسیپٹ کرو جیسا بھی وہ ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو. بٹ دا ایشو از کہ باوجود اس کے کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ اس کے اوپر محنت کی گئی ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ پاکستان کے عوام کو بیچا گیا ہے, لیکن تاریخ اب جس نہج پر آ کر کھڑی ہے اور جہاں سے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں ان میں اتنی ریئلائزیشن, اتنا شعور, اتنی اویئرنیس, کیونکہ حضور والا اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ, انٹرنیٹ کا, ڈیجیٹلائزیشن, گلوبلائزیشن بھی پیچھے رہ گئی تو ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جی جو مہذب سوسائٹیز ہیں, جو مہذب معاشرے ہیں وہ ترقی کیسے کرتے ہیں, کیا کنسنٹریشن آف پاور کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اور ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. اب ڈی سینٹرلائزیشن کی یہاں تک کہ جی یونین کاؤنسل کے لیول پہ بھی اختیارات دو تو اگر تمام تر اختیار ایک ہی بگ بردر کو دے دیں گے تو دیٹ ول ناٹ سالو the problems for the people of Pakistan because they need access to their representative. So therefore کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈکی بھائی کے کیس میں گو کہ بقول ڈکی بھائی بگ برادر نے بڑا زبردست کارنامہ کیا ہے اور پھر اس کارنامے کی تشہیر بھی ہوئی ہے ڈکی بھائی کے وی لاگ کے ذریعے, وی لاگ کے تھرو. لیکن اس کے باوجود میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میں پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ کہ حضور یہ جتنے مرضی ایسے وی لاگ سامنے آ جائیں جس میں بگ برادر کو گلوریفائی کر کے, اس دن ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بھی جو پریس کانفرنس تھی میں نے یہی بات کی نا پچھلے وی لاگ میں کہ گلوریفیکیشن آف دا آرمڈ فورسز اور دا بگ برادر یہ لوگوں کو کرنے دیں, لوگوں کو دل سے کرنے, اور جتنے مرضی بھی اس طرح کی کاوشیں ہو جائیں گی اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ پر صرف بگ برادر کی ہی سپریمیسی تسلیم کی جائے اور بگ برادر سے ہی پرفارمنس کا تقاضا کیا جائے اور بگ برادر پرفارم بھی کرتے. دیر آر ادر اینٹیز ایز ویل, ان کو ان کا رائٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کو ریکگنائز کرنے میں, عمران خان کو ریکگنائز کرنے میں دیٹ ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان رائٹ ناؤ کوئی حرج نہیں ہے. اور میں پھر آخر میں یہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے کہ خدارا 3 سال ہو گئے ہیں اس کڑماس کو مچے ہوئے جو پاکستان میں ہے. There has to be an end to this madness. اور میں بائی دا وے صرف ایک طرف بات نہیں کر رہا, ہر کسی کو اپنے جو بھی طور طریقے ہیں, جو اسٹریٹجیز ہیں, جو حکمت عملی ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بھی نظر ثانی کریں, عمران خان صاحب بھی دیکھیں کہ کون سی ایسے فلیکسیبل وہ ہیں پیچز ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور آپ لوگوں کو یاد ہے 9 مئی جب ہوا تھا, اس وقت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ پاکستان کے لیے فوج بھی ضروری ہے اور پاکستان کے لیے عمران خان بھی ضروری ہے. تو آپس کی لڑائی میں پاکستانیوں کو کیوں مطلب کہ ایک ایسی سچویشن کے اندر ڈالا ہوا ہے جہاں پہ ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. فیوچر کا کوئی لوگوں کو, بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کریں گے, ملک کدھر جائے گا. ایک اتنی انسرٹنٹی کی انوائرمنٹ, ڈو دی پاکستانیز ڈیزرو دس؟ جن کے بڑوں نے قربانیاں دیں اس ملک کو بنانے کے لیے, کیا ان کے بچے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اس انسرٹنٹی کے اندر اپنی زندگیاں گزاریں اور پاکستان سے باہر جانے کی کوششیں کریں اور سوچیں؟ وہ سرٹنلی یہ ڈیزرو نہیں کرتے. لیکن وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں, آپ کے ہاتھ میں حضور ان کی قسمت ہے, آپ کے ہاتھ میں قسمت کے فیصلے اللہ رب العزت نے ابھی دیے ہوئے ہیں. تو اس رسپانسبلٹی کو ایکنالج کریں, ریئلائز کریں اور نرمی پیدا کریں. مطلب کہ یہ تو ہمارے مذہب کا پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے, تمہیں طاقت سے نوازے تو تم زمین پر اکڑ کر مت چلو. آئی ایم ریفرنگ اسلام. زمین پر اکڑ کر مت چلو, تم نرمی پیدا کرو, کمزور کا خیال کرو. کیا اتنا ہو گیا ہے مسئلہ؟ یہ کیا پریس کانفرنسز چل رہی ہیں اور کیا ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے فار دیٹ میٹر, انہوں نے بھی ٹٹ فار ٹیٹ ہر چیز کا ویسے ہی جواب دینا ہے.
مطلب کہ میں وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ادھر میری نظر سے گزرا. I disagree totally with the press conference. Most of the things جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا, اور اس کے اوپر میرا پچھلا ویلاگ موجود ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد کو فوری طور پہ اس طرح ٹارگٹ کرنا, I do not agree with that. ہر چیز پہ لڑائی کرنا ضروری نہیں ہے. For God's sake, بس کر دو یار, بس کر دو, بس. اور بگ بردر صاحب آپ کی بھی مہربانی, اینڈ دا بگیسٹ بردر سر آپ کی بھی مہربانی کہ آپ یہ ریئلائز کریں, یہ ملک ایسے نہیں چلایا جا سکتا, لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ انسرٹنٹی, یہ قانون اور آئین کی جو حالت, اینڈ دس کنسنٹریشن آف پاور جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ آمادہ ہو کر چل پڑی ہے, یہ پاکستان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. یہ ہماری آپس کے جو پاکستان کا انٹرنل پیس ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور honestly speaking everybody knows that. اور یہ جتنے پالیٹیشنز اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے اندر ہیں اس وقت, ہینڈز اینڈ گلوز ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پرسنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پہلے فاطمہ جناح, تو پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, اور میں فاطمہ جناح سے بھی پیچھے نہیں جاتا, میں سکندر مرزا پہ یا اس سے پیچھے جو 2 سال میں 4 پرائم منسٹرز بدلے تھے, اس سے پہلے لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا تھا, اور قائد اعظم کی ایمبولینس پہ بھی میں ابھی نہیں جاتا. فاطمہ جناح سے چلو شروع کرتے ہیں. پاکستان تھوڑا میچورٹی میں آ چکا ہوا تھا 47 سے لے کے میرے خیال میں مڈ 60s میں جب الیکشن ہو رہا تھا, تو فاطمہ جناح, پھر ذوالفقار علی بھٹو, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نواز شریف, بے نظیر, اور اب عمران خان. تو یہ باری اگر نواز شریف کی نہیں رہی نا, تو یہ عمران خان کی بھی نہیں رہنی. ایسے ہی نہیں رہنا, دن بدل جاتے ہیں, ایسے نہیں رہنا. یہ ان کو بھی پتا ہے, باقی سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ ایسے نہیں رہنا, ایسے نہیں ہوتا. یہ قسمت کے, قدرت کے اصول کے خلاف. معاشروں کی ترقیاں اس طرح سے انڈیویجول سٹوریز کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں. میں تو یہ جو پچھلے اتنے عرصے سے میں نے ویلاگ نہیں کیا نا, میں چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا نا, تو میں کبھی کوئی سٹوری آتی تھی یہاں پہ دیکھ لیتا تھا. وہ بیچ میں 1-2 سٹوریز اس طرح کی وہ کیا بنائی ہے مریم نواز نے, نیشنل کرائم کیا بنایا ہے وہ, جو مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا, لیکن بہرحال وہ سہیل ظفر چٹھا جس کا وہ ڈی آئی جی جس کا لگایا, انہوں نے ہیڈ لگایا, اور اس کے بعد وہ تیفی بٹ والی سٹوری ہے. یعنی دل کرتا تھا کہ یار کہ میں کچھ بولوں اس کے اوپر, یہ کیا میڈنس ہو رہی ہے پاکستان میں, لیکن پھر میں کہتا تھا فائدہ کیا ہوگا, پھر بولوں گا تو کیا فائدہ کیا ہوگا, کیا ملے گا کیا اینڈ. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں ایز اے پروفیشن اس کو نہیں آگے لے کے جانا چاہتا تھا. وائلنس بگیٹس وائلنس. میں مطلب کہ اتنی را سوسائٹی ہے پاکستان, کین یو امیجن, اتنی را سوسائٹی ہے پاکستان کہ میں نے لوگوں کو ویلاگز میں یہ کہتے سنا کہ جی این سی سی, وہ جو بھی تھی یار مریم نواز کی, اس نے ایسا زبردست کام کیا ہے کہ دیکھیں لاہور کا پنجاب کا سب سے بڑا ڈان تھا اور اس کا انکاؤنٹر کر دیا. میں تیفی بٹ کو پرسنلی ان کی زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا, اور نہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, نہ مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتا ہے کچھ. میں نے بہرحال ان کے بھائی کا وہ کلپ دیکھا تھا جس میں وہ گفتگو کر رہے تھے جب وہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آئے تھے اسپتال کے باہر, بڑی تہذیب سے شائستہ زبان میں وہ گفتگو کر رہے تھے. And he was very composed despite the fact کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ان کی فیملی میں ہوا تھا. And he was talking like a gentleman. So I'm not in a position to judge the family right now, giving a judgment کہ جی وہ گنڈے تھے یا بدماش تھے. مجھے نہیں پتا ان کا جو بھی اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ سامنے ہوگا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے, کوئی چور بھی ہے, کوئی ڈاکو بھی ہے, کوئی مرڈرر بھی ہے, اینڈ فار دیٹ میٹر کوئی ریپسٹ بھی ہے, کیونکہ میں جو کیٹیگری آف کرائمز ہے, ریپ مجھے لگتا ہے کہ سب سے گھٹیا ترین, اس کے اندر سب سے زیادہ برے ٹریٹمنٹ کے اگر حقدار ہیں تو وہ یہ لوگ ہوتے ہیں. اور آف کورس میں کسی اور کرائم کی سویرٹی جو ہے اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا یہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, تو ان کو بھی دیر از اے پروسیس, دیر از اے ڈیو پروسیس. وہ میگنا کارٹا 1215 برطانیہ میں آ گیا تھا جس میں ایک رائٹس آف دی ایکیوزڈ کا ذکر تھا. اور 1776 میں جب یہاں پہ انڈیپینڈنس, ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہوئی امریکہ میں, اور اس کے بعد دا فرسٹ امینڈمنٹس ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن ان 1891, اس کے اندر رائٹس آف دی ایکیوزڈ کا ذکر آ گیا تھا. وہ 1891 میں حضور,
And you are living in a society, dear Pakistanis, in 2025, jahan pe without giving a due process of law, without giving a proper fair trial, encounters हो रहे हैं और उसकी acceptability है. टीवी बट के एनकाउंटर की एक्सेप्टेबिलिटी है. सो वायलेंस बिगेट्स वायलेंस. अगर आप एक गुंडा, एक बदमाश, एक रोग एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं वायलेंस के साथ किसी बड़े गुंडे, अब मेरी नजर में ये जो भी मरियम नवाज ने डिपार्टमेंट बनाया, अगर ये कानून के खिलाफ जाके, आइन के खिलाफ जाके अनलॉफुल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहा है तो दैट इज मर्डर एज पर पाकिस्तान पीनल कोड. तो ये एक छोटे बदमाश को एक बड़े बदमाश ने एलिमिनेट किया है, तो बड़ा बदमाश तो फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उसके खद्दोखाल, उसके डायनामिक्स नहीं बदलेंगे. ये जो लोग छाले मार रहे थे ना, बांदर की तरह छाले, और जी देखें वो सीसीडी याद आ गया. सीसीडी ने कमाल कर दिया. सीसीडी ने कहा ओ हम तो सोच भी नहीं सकते थे छोटे मोटे लोगों का एनकाउंटर करेंगे, वो इतने बड़े आदमी का भी एनकाउंटर हो सकता है, तो कमाल कर दिया. इसका मतलब कानून सबके लिए बराबर. और भाई कानून है ही नहीं इसमें कहीं, कानून तो इसमें कहीं भी नहीं है. एक छोटे बदमाश को एक बड़े बदमाश ने एलिमिनेट कर लिया. आप तुम इंतजार करो उस दिन का जिस दिन वो बड़ा बदमाश तुम्हारी तरफ आएगा, उसको कौन एलिमिनेट करेगा. सो एक ही तरीका है सोसाइटी में, मुआशरे में तवाज़ुन को बरकरार रखने का, एंड दैट इज द रूल ऑफ लॉ. सो लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स. और ये लोएस्ट लेवल से लेके, जैसे कि मैंने कहा इस वक्त, आई डोंट नो, एज आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, पाकिस्तान के किसी दूर दराज के इलाके में, किसी देहात में, किसी लोकल थाने में, हो सकता है इस वक्त कोई थानेदार किसी आम मजलूम वहां पे शहरी के साथ ज्यादती कर रहा हो. तो ये राइट नाउ फ्रॉम दैट लेवल अप टू द लेवल ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान. ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये रूल ऑफ लॉ का कत्ल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता. आई होप कि पाकिस्तान इससे बाहर निकले. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.